اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بڑے سوراخ کو اندام نہانی کہتے ہیں۔ مرد اپنا عضو تناسل اس کے اندر داخل کر کے ہی مباشرت کرتا ہے، حالانکہ یہ عضو ربڑ کی طرح لچکدار ہوتا ہے، لیکن شروع میں تنگ ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ پھیل جاتا ہے۔ اندام نہانی کی لمبائی تقریباً 4 یا 5 انچ ہوتی ہے، لیکن عضو تناسل کی لمبائی کے مطابق اس کا دباؤ پڑنے پر بڑھ جاتی ہے۔ اندام نہانی کے دوسرے سرے پر رحم یا بچہ دانی کا منہ ہوتا ہے۔ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو رحم یا بچہ دانی کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ تمام اعضاء جسم سے باہر نظر آتے ہیں۔ اندرونی اعضاء عورت کے جسم میں بالکل پوشیدہ کچھ اعضاء بھی ہوتے ہیں۔ بیضہ یا بچہ دانی، اندام نہانی کے دوسرے سرے پر بچہ دانی کا منہ ہوتا ہے، جو امرود کی شکل کا ہوتا ہے، جو کہ اندر بچہ دانی سے جڑا ہوتا ہے۔ اس رحم یا بچہ دانی میں ہی بچے کی پیدائش کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یہی انڈے تیار ہوتے ہیں، جو مرد کی منی کے کیڑے مل جانے پر بچے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بچہ دانی کی دیواریں موٹی ہوتی ہیں اور یہ عضلات سے بنی ہوتی ہیں۔ عضلات لچکدار ہوتے ہیں اور ان کی لچک کے باعث ہی سکڑنے اور پھیلنے کا عمل ہوتا ہے۔ اس عمل کے باعث پیدائش کے وقت بچہ قدرتی طور پر ہی بچے دانی سے باہر آتا ہے۔ بچہ دانی آسانی کے ساتھ ادھر ادھر ہل جل سکتی ہے اور ضرورت کے مطابق اپنی جگہ بدل سکتی ہے۔ نشوونما حاصل کر کے بچہ جیسے جیسے ماں کے پیٹ میں بڑھتا ہے، اس کے مطابق بچہ دانی میں پھیلنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مباشرت کے وقت مرد کا عضو تناسل عورت کے عضو مخصوصہ میں داخل ہونے کے بعد جنسی حرکات کے وقت بہت آسانی سے بچے دانی پر دباؤ ڈال سکتا ہے اور اس سے عورت کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ قاذف نالیاں، بیضہ دانی سے متصل 2 راستے یا 2 نالیاں ہوتی ہیں جو قاذف نالیاں کہلاتی ہیں اور بچہ دانی کے دائیں اور بائیں واقع ہوتی ہیں۔ دائیں طرف سے یہ نالیاں بچہ دانی سے اور بائیں جانب سے یہ نالیاں بچہ دانی سے ملی ہوتی ہیں۔ یہ پیٹ کے نچلے حصے میں کولے کی ہڈیوں کے درمیان پیڑوں میں ہوتی ہیں۔ ان نالیوں کا بچے دانی کی طرف سے سرا عموماً سیدھا ہوتا ہے، لیکن بیضہ دانیوں کی طرف سے ان کا سرا سیدھا نہیں ہوتا، بلکہ ایک جھالر کی صورت میں بیضہ دانیوں پر محیط رہتا ہے۔ ان کا اہم کام بیضہ دانیوں میں پیدا ہونے والے بیضہ یا انڈے کو بچے دانی کی طرف لانا ہوتا ہے۔ بیضہ دانیاں اپنے بناوٹ کے اعتبار سے عجیب و غریب اور تعداد میں 2 ہوتی ہیں۔ ان کی شکل و صورت بادام جیسی، لمبائی لگ بھگ 1.5 انچ، چوڑائی اور موٹائی 1/4 انچ کے قریب ہوتی ہے۔ عورت میں تولید کا زیادہ تر انحصار ان کی کارکردگی پر مشتمل ہوتا ہے۔ بیضہ دانیوں کا کام انڈوں کو پیدا کرنا ہے۔ عورت اور مرد کے مباشرت کرنے کے بعد یہی بیضہ مرد کے منی میں پائے جانے والے کروم سے مل کر ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھتا ہے اور آہستہ آہستہ بچے کی شکل اختیار کر کے بچہ دانی میں زیادہ دیر تک پرورش حاصل کرتا ہے۔ قدرت نے اس کنٹرول کا ایسا نظام قائم کر رکھا ہے کہ ماہرین کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے بیضہ دانی میں لگ بھگ 1 لاکھ انڈے موجود ہوتے ہیں، اور جب لڑکی جوان ہونے لگتی ہے تو یہ انڈے یا بیضے نشوونما پا کر اپنا کام کرنے لگتے ہیں، لیکن لاکھوں انڈے ایک ساتھ کام کرنا نہیں شروع کرتے، بلکہ ایک وقت میں ان میں سے ایک ہی سے نشوونما ہوتی ہے اور یہ ایک ایک کر کے اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ ایک بے حد عجیب اور اہم عمل ہے جو لڑکی کے جوان ہونے کے ساتھ ہی اپنے آپ شروع ہو جاتا ہے اور برسوں تک یہ عمل لگاتار جاری رہتا ہے، اور اس کی حد اس وقت ختم ہوتی ہے جب عورت میں بچہ پیدا کرنے کی فطری صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فطرت نے ایک ماہ میں ایک بیضہ کے نشوونما کی صلاحیت بخشی ہے۔ بیضہ کم از کم 48 گھنٹے تک زندہ رہتا ہے۔ ماہرین کے خیال میں یہ عام حالتوں میں 5 دن تک زندہ رہتا ہے،
بیضا کے بیضادانی سے نکل کر قاذف نالی میں آنے سے لے کر اس کے زندہ رہنے کی مدت تک کے دوران اگر مرد عورت مباشرت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں عورت حاملہ ہو سکتی ہے۔ بچے دانی اس نئی حالت کے مطابق نئی زندگی کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ ایک خاص قسم کے ریشوں سے بنی ایک خاص قسم کی جھلی ہر ماہ اسے تیار کرتی ہے۔ جیسے ہی بیضا اور کروم مل کر بچہ دانی میں پہنچتے ہیں، یہ جھلی مکمل طور پر ان کو محفوظ کر لیتی ہے۔ یہیں سے ماں کے پیٹ میں بچے کی نشوونما ہونے لگتی ہے۔ 9 ماہ کے مسلسل عمل کے بعد بچہ جنم لیتا ہے۔ مخصوص ہارمونز کی پیدائش، بیضا دانیوں کا کام بیضا کی لغزش کے ساتھ ساتھ مخصوص ہارمونز کی افزائش اور اخراج بھی ہے، جو نہ صرف عورتوں کے جسم کے لیے درکار ہوتے ہیں بلکہ ان کی خاص اہمیت بھی ہوتی ہے۔ یہ زنانہ ہارمونز 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک طرح کے ہارمونز لڑکی میں لڑکی جیسے وصف پیدا کرتے ہیں، اس کی آواز کو سریلا، نرم و نازک، پستانوں کی نشوونما کر کے لڑکی کو عورت کے دیگر لوازمات سے نوازتے ہیں، اور یہی ہارمونز اس کی جسمانی نشوونما، جنسی بیداری وغیرہ کے ضامن ہوتے ہیں۔ یہ عورت کی مکمل شخصیت کو ابھار کر اور نکھار کر اس کے عملی روپ کی واضح تشکیل کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے ہارمونز کا کام خاص بچہ دانی کے ہر ماہ بننے والی جھلی کی نشوونما کرنا، حمل کو خاص حالتوں میں پہنچانا اور پورا عرصہ حمل کے دوران بچے کی نشوونما کا فریضہ انجام دینا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔